میری جیب میں ہے اور کتنا لگے گا، وہ قرض اٹھا کر بھی اپنے گھر پورا کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نا، اکثر لوگ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو قرضے اٹھاتے ہیں نا. مثال کے طور پر کہیں اللہ کا گھر بن رہا ہو، اس کے لیے اگر کوئی کہے کہ بھئی اللہ کے گھر کے لیے بھی کچھ ضرورت ہے، تو کیا اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار اس جیب میں 1000 کے ہیں، ادھر 100 کے ہیں، ادھر 50 کے ہیں، 10 والے کہاں ہیں؟ اگر ہیں تو مسجد کے لیے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر 50 100 اور 1000 وہ تو میرے لیے ہیں. وہ اللہ نے نہیں دیے، وہ بھی تو اللہ کی عطا سے. بھئی یہ 1000 کا نوٹ کس کی؟ یہ اللہ کی عطا سے ہے. تو جب سب کچھ اللہ کی عطا سے ہے تو پھر اللہ کے کاموں میں خرچ کیوں نہیں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں گئے، اور آقا کی بارگاہ میں جب پہنچے تو قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. سب سے بڑی بات ہوتی ہے قبولیت. مال تو دینے والے بہت ہوں گے، مگر مال وہی مال ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول قبول کر لے. اب قبولیت کی بات آئی آقا کی بارگاہ میں، آقا نے قبول کیا. ادھر سے جبرائیل امی آ گئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اچھا جبرائیل، میں نے قبول کیا. اور ایک اور بات، کیا یہ جو آپ کا جانثار ہے نا ابو بکر، جو اپنے گھر میں ایک تنکا بھی چھوڑ کر نہیں آیا اور سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہے، اللہ پاک نے اس کو بھی سلام بھیجا ہے. اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا بلند اتنا بلند کر لے، اتنا بلند کر لے. وہ بلندی کیا دنیا کی بلندی ہے؟ نہیں، وہ روحانی بلندی ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا، بتا بندے تو کیا چاہتا ہے. باری تعالیٰ تجھ سے دعا کرتے رہے، قبول ہی نہیں ہوئی. باری تعالیٰ یہ دعا مانگی، قبول ہی نہیں، یہ دعا مانگی، قبول ہی نہیں. دیکھو تو صحیح آپ کا تعلق اپنے رب سے کیا ہے، نسبت کیا ہے. ہمیں 4 دن یہ کرونا کے دن نکلے، کسی کو پروگرام نہیں ملا، کسی خطیب کو یا کسی نقیب کو یا کسی سناخا کو، تو حالت کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کوئی بندش کر دی کسی نے، میرے معاملات خراب ہو گئے. دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے کہ یار وہ جو چند دن گوشت کے تھے وہ بھی تو میں نہیں کھایا ہے نا، آج دال کے دن آئے ہیں تو پھر وہ بھی کھلانے والا، دال کھلانے والا بھی تو وہی ہے نا. یہ زمانے کی روش ہے. اس چکا چوند نے، ان عیاشیوں نے، ان سہولتوں نے، ان بہرا رویوں نے ہمیں اپنے مالک سے بڑا دور کر دیا. ہم یہ بھول گئے کہ ایک دن بلاوا آنے والا ہے، ایک دن ہمیں طلب کیا جانے والا ہے، اور آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور ہمارے دولت کدے، ہمارے عیش کدے، ہماری تجارتیں، ہمارے منصب، ہمارے عہدے، مال و دولت اور زیب و زینت دنیا، حرص و ہوس دنیا، جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، جس نے ہمیں مالا اعلیٰ کی لذتیں بھلا دی، مالا اعلیٰ کی حلاوتیں بھلا دی، محبوب الہی کی قربتیں بھلا دی، اور وہ لمحہ بھلا دیا کہ ایک دن ہمیں پلٹ کر پھر اسی جگہ جانا ہے، اور پھر ایک دن دیدار کا بھی آنا ہے، اور اگلی دنیا کے اگلے معاملات، اگلے جہان کی ساری نسبتیں ہم بھول گئے، اور ہم نے یہ دنیا کے 4 دنوں کو اپنا کل جہان سمجھ لیا، اپنا وطن سمجھ لیا. وطن بندے تیرا یہ نہیں، وطن وہ ہے جہاں سے، یہاں تو تو پردیس کاٹنے آیا ہے. اب دیکھیں نا، دنیا کتنی اچھی لگتی ہے. قمر صاحب اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے، اتنی پیاری ہے کہ کوئی کبھی نماز کے بعد دعا میں یہ کہتا ہے، باری تعالیٰ مجھے موت دے دے، اگلا جہان اس سے بڑا خوبصورت ہے، میں مرنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ میں جانا چاہتا ہوں، وہاں تیرے انوار و تجلیات ہوں گے. یہ جو دنیا تو نے کہا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. یہ دنیا جس کی وقت اور ویلیو تیرے محبوب نے یہ بتائی کہ یہ مردار کی طرح ہے، اور اس کو طلب کرنے والے انسان نہیں کتے ہیں. تو باری تعالیٰ اس دنیا کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے، اس دنیا کو
یہ اتنی حسین بنا دی دنیا کہ اسے چھوڑنا چاہتا ہی نہیں انسان، سب کچھ کرتا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو سوچو اگلا جہان کتنا حسین ہوگا۔ یہ دنیا اللہ کے سامنے کچھ نہیں، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کے بعد جو عالم برزخ ہے، جو نہ جنت میں ہوں گے اور نہ دنیا میں ہوں گے، درمیان میں، مگر جنت کی ایک کھڑکی ضرور کھلی ہوگی، جنت کی ہوائیں ضرور آئیں گی، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جنت کے چشموں سے پلایا جائے گا، اور جنت کی نعمتوں سے دسترخوان پر آپ کو روز کھلایا جائے گا۔ یہ ساری نعمتیں اس قبر میں، عالم برزخ میں، اللہ کے اس درویش کے لیے جو ساری زندگی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکا، صرف اللہ کے سامنے جھکا ہے، اس شخص کے لیے یہ ساری نعمتیں عالم برزخ میں۔ اور جب جنت آئے گی کتنی نعمتیں، اور جنت میں جنت المعلی، بڑی جنت جہاں اعلیٰ علیین ہوں گے، وہاں کیا عالم ہوگا، اور پھر اس جنت کا حال کیا ہوگا کہ جہاں رب اپنے دست قدرت کے ساتھ اپنے بندوں کو دسترخوان سے کھلا رہا ہوگا اپنی شان کے لائق۔ اس جنت کا عالم کیا ہوگا، اس بازار کا عالم کیا ہوگا جہاں اللہ پاک ہر جمعے کے دن، جس طرح آپ آتے ہیں یہاں پر، ہر جمعے کے دن اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو بلائے گا اس بازار کے اندر، لوگ آئیں گے تو وہاں سودا کیا ہوگا، اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا ان سے پوچھو اس بازار میں کیا لینے آئے ہیں، یہ کہیں گے باری تعالیٰ جنت کی نعمتیں تو لینے اس بازار میں نہیں آئے، باری تعالیٰ حور و قصور تو وہ تو جنت میں مل گئی، باغات و محلات تو مل گئے، ساری نعمتیں ہمیں میسر آ گئی، مگر اس بازار میں جو آئے ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے لیے نہیں آئے، باری تعالیٰ تیرے جلوے کے لیے آئے، تیرے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ اللہ پاک فرشتوں سے کہے گا فرشتوں سارے نقابات ہٹا دو اور میرا جلوہ اس کے سامنے بے نقاب کر دو، وہ بے نقاب کر دیا جائے گا۔ وہ جب گھر پہنچیں گے تو بیویاں پوچھیں گی آج حسن پہلے جیسا نہیں ہے جیسا آج لے کر آئے ہو، وہ کہیں گے ہاں ایک بازار کھلا تھا، اس بازار میں گئے ہیں۔ بھئی اس بازار میں کیا تھا؟ کہیں گے اللہ کا دیدار تھا اس بازار کے اندر۔ تو کیا چاہتے ہو کہ اللہ کا دیدار ملے؟ بولیں تو پھر اپنی زندگی کا مقصود یہ بنا لو کہ میرا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہر چیز اللہ کے لیے ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری نمازیں اور میرا جینا اور میرا اس دنیا سے وصال کر جانا یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو جب تک بندے کا سب کچھ اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا تو بندہ یہ سمجھے کہ بھئی جنت بھی میری ہے، جنت کا سودا اتنا سستا بھی نہیں ہے اور بہت سستا بھی ہے، اتنا سستا بھی نہیں ہے اور بہت سستا ہے۔ یہ جو جنگ ہے نا انسان کی اپنے اندر، بدر کی جنگ کے بعد جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم چھوٹے غزوے سے کیا اب بڑے غزوے کی طرف آئے ہو، چھوٹے جہاد سے، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جہاد اصغر کیا تھا اور اکبر کیا تھا؟ یہ جو جانیں قربان کی ہیں، یہ جو گردنیں اپنے تنوں سے آپ کے قدموں میں گرا دی کٹوا کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد اکبر نہیں؟ فرمایا نہیں، یہ جہاد اصغر ہے۔ تو یا رسول اللہ اس سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اکبر جہاد کیا ہے؟ فرمایا اکبر جہاد تمہارے نفس کا جہاد ہے، تمہاری اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں۔ یہ ہر روز دیکھیں آپ صبح اٹھتے ہیں یہ روش چلتی ہے، انسان اٹھتا ہے، وہ خواب میں کہاں تھا، انوار و تجلیات انبیاء میں تھا، جنت کی نعمتوں میں تھا، کبھی سمندر میں غوطہ زن ہو رہا تھا، کبھی اللہ کی قربتوں میں تھا، کبھی نبیوں کا دیدار اسے نصیب ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی پھر وہ عذاب اس کے سامنے، وہی دنیا، وہی روش اور وہی لالچ اور وہی حرص اور وہی حسد، پھر وہ دنیا میں نکلتا ہے اور بالآخر جب رات کو لوٹتا ہے تو معلوم نہیں اپنے ہاتھوں کے گناہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ قدم جو گناہوں کی طرف چل کر گئے تھے ان قدموں کے گناہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے سنوائی کے
سننے کے کان جو غلط باتیں سنتے ہیں مسکراتے ہیں ہنستے ہیں، اللہ سے دوری کی باتیں سنتے ہیں مسکراتے ہیں ہنستے ہیں۔ انسان رات کو جب پہنچتا ہے تو اپنا احتساب کرتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی روش کی، زمانہ اس طرح پہیے کی طرح گھوم رہا ہے۔ پھر آپ اس مصیبت سے نکلے، آپ تو نکلے تھے فیملی کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے، اعلیٰ تربیت دینے کے لیے، اس جہنم سے آزاد کروانے کے لیے آپ تو نکلے تھے، مگر کیا ہوتا ہے جس دلدل میں باپ پھنسا ہے اسی دلدل میں اٹھا کر بیٹے کو پھنسا دے گا۔ شعور نہیں دیا، کیونکہ ساری زندگی تو یہ کماتا رہا کہ چلو بچے کی تربیت اچھی ہوگی، میں اپنی آنے والی نسل کو تیار کروں گا۔ ارے آنے والی نسل اگر ایک بچہ تیار کر لیں تو اس کی خدمت کے لیے 7 نسلوں کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو اللہ خدمت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ وَكَانَ